السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم، سپریم کورٹ کا پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کا حکم۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ انتخابات کو 90 روز سے آگے لے کر جائے۔ حکومت نے کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر دکھ اور افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ انتخابی تاریخ کے فیصلے کے ساتھ ایک اور بینچ بنا دیا گیا۔ حکومتی اتحاد سپریم کورٹ کے معاملات سے مطمئن نہیں۔ عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، 3 مقدمات میں عبوری ضمانت۔ عمران خان کو شدید ترین سیکیورٹی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ وکیل کے دلائل، سابق وزیر اعظم عمران خان کی آمد سے قبل سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے۔ آئی جی سندھ کو 20 تا 31 مارچ پولیس کی جرائم کے خلاف کارکردگی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ سندھ پولیس نے 12 دنوں میں 122 مقابلوں میں 106 کرمنلز گینگز کا خاتمہ کر دیا۔ موبائل مارکیٹ میں رواں سال کی سب سے بڑی چوری میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملکی تجارتی خسارہ 9 ماہ کے دوران 22 ارب 90 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گیا۔ موجودہ سال معاشی شرح نمو صرف 0.6% تک رہنے کا امکان۔ IMF پروگرام آن ٹریک رہا تو مالی خسارے میں کمی متوقع ہے۔ وادی لیپا میں برف باری سے موسم شدید سرد، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ لاہور میں ہلکی دھوپ نے موسم قدرے خوشگوار بنا دیا، شہر قائد میں گرمی کی شدت برقرار۔ ٹورانٹو کی ڈپٹی میئر کا کینیڈین وزیر خزانہ کو خط، شہر کو درپیش فنڈز کی کمی کو پورا کرنے کا مطالبہ۔ ڈپٹی میئر کا کہنا تھا کہ شہر فنڈز کے لیے انتظار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 47 سالہ کینیڈین خلاباز جیریمی ہینسن کی چاند کے سفر پر روانگی۔ ہینسن ناسا کے آرٹیمس 2 مشن کا حصہ ہوں گے۔ ہینسن کا کہنا تھا کہ اگر ہم خود پر یقین رکھتے ہیں تو بظاہر ناممکن کو پورا کر سکتے ہیں۔ کینیڈا امریکی سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے والے 8 افراد کی ہلاکت۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا ایک منظم امیگریشن نظام کی اہمیت کا اعادہ۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا پہلے سے کہیں زیادہ تارکین وطن کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے۔ ترک صدر نے امریکہ کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ طیب اردوان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں امریکہ کو سبق سکھائیں گے۔ ترک صدر نے امریکی سفیر کی حزب اختلاف کے رہنما سے ملاقات کو شرمناک عمل قرار دے دیا۔ جاسوس غبارے نے امریکی فوجی تنصیبات کی خفیہ معلومات چین بھیجی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کا جاسوس غبارہ فروری میں امریکی فضائی حدود میں 1 ہفتے موجود رہا۔ جاسوس غبارہ چین کو خفیہ معلومات بھیجنے میں کامیاب رہا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سپریم کورٹ نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات 8 اکتوبر تک ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیتے ہوئے پنجاب میں 14 مئی کو پولنگ کرانے کا حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات 8 اکتوبر تک ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیتے ہوئے پنجاب میں 14 مئی کو پولنگ کرانے کا حکم دے دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے۔ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ انتخابات کو 90 روز سے آگے لے کر جائیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا انتخابات ملتوی کرنے کا حکم کالعدم قرار دیتے ہوئے پنجاب کا الیکشن
شیڈول کچھ ترامیم کے ساتھ بحال کر دیا۔ فیصلے میں قرار دیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی 8 اکتوبر کی تاریخ دے کر دائرہ اختیار سے تجاوز کیا۔ الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے اور صدر مملکت کی دی گئی تاریخ کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے۔ آئین و قانون انتخابات کی تاریخ ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا۔ عدالت نے حکم دیا کہ وفاقی حکومت 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کا فنڈ جاری کرے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پابند کیا کہ 11 اپریل کو سپریم کورٹ میں فنڈ مہیا کرنے کی رپورٹ جمع کروائے۔ الیکشن کمیشن فنڈ کی رپورٹ بینچ ممبران کو چیمبر میں جمع کروائے۔ فنڈ نہ ملنے کی صورت میں سپریم کورٹ متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کرے گا۔ سپریم کورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے گورنر کی طرف سے عدالت میں نمائندگی نہیں کی گئی۔ KPK کی حد تک معاملہ زیر سماعت رہے گا۔ KPK میں الیکشن کی تاریخ کے لیے متعلقہ فارم سے رجوع کیا جائے۔ KPK میں انتخابات کے لیے درخواست گزار عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اطراف میں خاردار تاریں لگا دی گئیں، جبکہ پولیس، رینجرز اور FC اہلکار سپریم کورٹ کے اندر اور باہر تعینات کیے گئے ہیں۔ عام شہریوں کو ان کے کیس سے متعلق کاغذات کی تصدیق کے بعد اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا پیغام پہنچائیں کہ ابھی بھی وقت ہے، معاملات کو سیاسی طور پر حل کریں، ایسا نہ ہو کوئی دوسرا غیر ضروری ایشو آ جائے۔ دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ اپنے ججز خود چننا چاہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اپنے مقدمات کے لیے ججز خود منتخب کیے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا، عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے۔ حکومت نے کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکے۔ الیکشن التوا کیس کا فیصلہ آنے کے بعد سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایمرجنسی دفن، نظریہ ضرورت دفن، آئین زندہ باد۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عمران خان کو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنانے کی منصوبہ بندی کر لو، پنجاب اور پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ عمران خان نے خوف کا بت توڑا اور آگے بڑھے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ حالات اس طرف گئے تو حکومت کے پاس ایمرجنسی کا آپشن موجود ہے۔ آئین میں ایمرجنسی کا آرٹیکل موجود ہے، وہ آرٹیکل کہیں گیا نہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ الیکشن التوا کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر دکھ اور افسوس کا ہی اظہار کیا جا سکتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ الیکشن التوا کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر دکھ اور افسوس کا ہی اظہار کیا جا سکتا ہے۔ وزیر قانون نے سوال کیا کہ سینئر ججز کو عدالتی معاملات سے کیوں الگ رکھا جاتا ہے۔ چیف جسٹس سے درخواست ہے معاملات کے حل کے لیے فل کورٹ اجلاس بلایا جائے۔ ادارے کو متحد کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے تو قانون اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سیکیورٹی اور معاشی صورتحال کے ساتھ سیاسی اور قانونی بحران بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حکومت کی تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ حکومتی اتحاد سپریم کورٹ کے معاملات سے مطمئن نہیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ انتخابی تاریخ کے فیصلے کے ساتھ ہی ایک اور بینچ بنا دیا گیا۔ عدالت نے سرکولر یا ایگزیکٹو آرڈر کے بجائے 6 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے۔ وزیر قانون نے مزید کہا کہ از خود نوٹس 4/3 سے خارج ہوا تھا۔ انتہائی اہم معاملے کو حل کرنے کے لیے فل کورٹ اجلاس کا مطالبہ کیا تھا۔ ابہام دور کرنے کے لیے فل کورٹ کو بٹھایا جاتا۔ اکثریت کے فیصلے پہ 4 جج صاحبان کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ فیصلہ جاری کرے گا تو اس فیصلے پہ نہ کسی کو اطمینان ہوگا، نہ کسی کو اعتماد ہوگا اور یہ معاملات کو اور زیادہ سنگین کرنے کا باعث بنے گا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے زمان پارک میں جلاؤ گھیراؤ، پولیس پر تشدد اور ذل شاہ قتل کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی عبوری ضمانت میں 13 اپریل تک توسیع کر دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے زمان پارک میں جلاؤ گھیراؤ، پولیس پر تشدد اور ذل شاہ قتل کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی عبوری ضمانت میں 13 اپریل تک توسیع کر دی۔ عدالت نے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جو عدالت پیش ہوگا وہی ریلیف لے سکتا ہے۔ ضمانتی مچلکے بھی جمع نہیں کرائے گئے، کیا سارا ریلیف آپ ہی کو دیا جائے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پولیس پر تشدد، زمان پارک جلاؤ گھیراؤ اور کارکن ذل شاہ کے قتل کے مقدمے میں عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی جج
ابھر گل نے تینوں مقدمات میں عبوری ضمانت پر سماعت اپنے چیمبر میں کی۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی تینوں مقدمات میں عبوری ضمانت میں 13 اپریل تک توسیع کر دی۔ اس سے قبل انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی ڈیوٹی جج ابھر گل نے سماعت شروع کی تو عمران خان کے وکیل نے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی اور موقف اختیار کیا کہ عمران خان کو شدید ترین سیکیورٹی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا عبوری ضمانت میں حاضری معافی ہوتی ہے۔ عمران خان کی جانب سے مچلکے بھی جمع نہیں کرائے گئے۔ عمران خان کے وکیل کا موقف تھا کہ عمران خان کو شدید سیکیورٹی خدشات ہیں۔ فاضل جج نے استفسار کیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ انہوں نے آنا ہے کہ نہیں آنا، جو عدالت آئے گا وہی ریلیف لے سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی آمد سے قبل سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے تھے۔ احاطہ عدالت میں اینٹی رائٹ فورس، پولیس کی اضافی نفری اندر اور باہر تعینات کر دی گئی تھی۔ عمران خان عدالتی حکم پر 11 بجے سے قبل انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ حاضری سے استثناء کی درخواستیں عمران خان کی آ رہی ہیں۔ توشہ خانہ فیصلے پر احتجاج کے کیس میں عمران کی درخواست ضمانت کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے کی، جس میں عمران خان کے وکیل علی بخاری اور پروسیکیوٹر عدنان علی عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی، جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ بہت زیادہ حاضری سے استثناء کی درخواستیں آ گئی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان نے امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہماری معیشت زب و حالی کا شکار ہو چکی ہے، ہم تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، پاکستان میں سیاسی استحکام انتخابات کے ذریعے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف کرپشن کو بڑا مسئلہ سمجھتے تھے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ میں بے بس تھا، فوج کے بجائے طاقت کا منبع سیاسی ادارے ہوں۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ پریشان ہیں کہ مجھے کیسے باہر رکھا جائے کیونکہ لوگ مجھے واپس لانا چاہتے ہیں۔ آئی جی سندھ کو 20 تا 31 مارچ پولیس کی جرائم کے خلاف کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس دوران سندھ بھر کے مختلف تھانوں کی حدود میں 122 پولیس مقابلے ہوئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آئی جی سندھ کو 20 تا 31 مارچ پولیس کی جرائم کے خلاف کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس دوران سندھ بھر کے مختلف تھانوں کی حدود میں 122 پولیس مقابلے ہوئے۔ سندھ پولیس نے 12 دنوں میں 122 مقابلوں میں 106 کرمنلز گینگز کا خاتمہ کر دیا۔ دوسری جانب موبائل مارکیٹ میں رواں سال کی سب سے بڑی چوری میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے چوری شدہ 23 قیمتی فون برآمد کر لیے۔ سب سے زیادہ ایسٹ زون میں 31 پولیس مقابلے ہوئے، جن میں 35 کرمنلز گینگز کا خاتمہ کیا گیا اور 6 ڈکیت ہلاک، 191 گرفتار ہوئے، جن میں 41 زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔ ویسٹ زون میں 15 پولیس مقابلے ہوئے، جن میں 12 کرمنلز گینگز کا خاتمہ کیا گیا، 95 ڈکیت گرفتار کیے گئے، جن میں 15 زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ ساؤتھ زون میں 6 پولیس مقابلے ہوئے، جن میں 11 کرمنلز گینگز کا خاتمہ کیا گیا، 1 ڈکیت ہلاک، 26 گرفتار، جن میں 7 زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے تھے۔ حیدرآباد رینج میں 17 پولیس مقابلے ہوئے، جن میں 21 کرمنلز گینگز کا خاتمہ کیا گیا، 1 ڈکیت ہلاک، 47 گرفتار ہوئے، جن میں 12 زخمی حالت میں تھے۔ میرپور خاص میں 2 پولیس مقابلے ہوئے، جن میں 4 کرمنلز گینگز کا خاتمہ کیا گیا اور 14 ڈکیت گرفتار کیے گئے۔ ایس بی اے رینج میں 2 پولیس مقابلے ہوئے، 1 کرمنل گینگ کا خاتمہ ہوا اور 8 ڈکیت گرفتار کیے گئے۔ سکھر رینج میں 25 پولیس مقابلے ہوئے، 11 کرمنلز گینگز کا خاتمہ کیا گیا، 3 ڈکیت ہلاک، 26 ڈکیت گرفتار ہوئے، جن میں 11 زخمی حالت میں تھے۔ لاڑکانہ رینج میں 24 پولیس مقابلوں میں 11 کرمنلز گینگز کا خاتمہ کیا گیا، 2 ڈکیت ہلاک، 35 ڈکیت گرفتار اور 9 زخمی حالت میں تھے۔ رپورٹ کے مطابق ان مقابلوں میں مجموعی طور پر 13 ڈاکو ہلاک جبکہ 106 کرمنلز گینگز کا خاتمہ ہوا۔ پولیس مقابلوں میں زخمی ہونے والے 95 ڈاکوؤں کو گرفتار کیا گیا جبکہ مجموعی طور پر 442 ڈاکو گرفتار ہوئے، 1 اشتہاری ڈکیت بھی گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب کراچی میں پریڈی پولیس نے کیڈا لا اینڈ آرڈر چیئرمین کے ہمراہ پاسپورٹ آفس کے قریب ہوٹل میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے رواں سال کی سب سے بڑی موبائل چوری میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا اور چوری ہونے والے 23 آئی فون برآمد کر لیے۔ ایس ایس پی ساؤتھ اسد رضا نے بتایا کہ ملزم نے 31 مارچ کو اسٹار موبائل مارکیٹ میں چوری کی تھی۔ مجموعی طور پر 70 لاکھ روپے کے آئی فون چوری ہوئے تھے۔ کارروائی کے دوران 100% ریکوری کی گئی جبکہ ملزم نے موبائل فروخت کر کے جو رقم حاصل کی تھی وہ بھی مل گئی۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔
رواں مالی سال 2022 تا 2023 کے پہلے 9 ماہ کے دوران ملکی تجارتی خسارہ 35.51% کی ریکارڈ کمی کے ساتھ 22 ارب 90 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ رواں مالی سال 2022 تا 2023 کے پہلے 9 ماہ کے دوران ملکی تجارتی خسارہ 35.51% کی ریکارڈ کمی کے ساتھ 22 ارب 90 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گیا ہے، جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت کو بلند مہنگائی اور زر مبادلہ بحران سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جس کے باعث موجودہ سال معاشی شرح نمو صرف 0.6% تک رہنے کا امکان ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران تجارتی خسارے میں 12 ارب 60 کروڑ ڈالر کی نمایاں کمی دیکھی گئی۔ گزشتہ مالی سال اسی مدت میں خسارے کا حجم 35 ارب 50 کروڑ ڈالر تھا۔ ادارہ شماریات کے مطابق فروری کی نسبت مارچ 2023 میں برآمدات میں 8% اضافہ ہوا اور حجم 2 ارب 36 کروڑ ڈالر رہا۔ اسی طرح جولائی تا مارچ ملکی برآمدات 9.87% کمی کے ساتھ 21 ارب ڈالر سے زائد رہیں۔ درآمدات 25.34% کمی سے 43 ارب 94 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے پاکستانی معیشت سے متعلق جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کے مطابق میکرو اکنامک اور اسٹرکچرل اصلاحات کے ذریعے پاکستان باؤنس بیک کر سکتا ہے۔ رواں مالی سال اوسط مہنگائی دگنی یعنی 27.5% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ IMF پروگرام آن ٹریک رہا تو مالی خسارے میں کمی متوقع ہے۔ ADB کے مطابق سخت مانیٹری اور مالی پالیسی، جبکہ بجلی تیل مہنگا ہونے سے صنعتی پیداوار کم رہے گی، معاشی بحالی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ وادی لیپا میں بارش اور برف باری سے موسم شدید سرد ہو گیا، جبکہ اس دوران لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وادی لیپا میں بارش اور برف باری سے موسم شدید سرد ہو گیا، جبکہ اس دوران لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ بارش کے بعد پنجاب کے کئی علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کئی علاقوں میں آج بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں تیز بارشوں سے اب بھی نشیبی علاقے زیر آب ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق وادی لیپا میں گزشتہ 4 روز سے موسلادھار بارش وقفے سے جاری ہے۔ اس دوران بالائی علاقوں میں برف باری سے موسم شدید سرد ہو گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر یاسر علی بخاری کا کہنا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ وادی لیپا انتظامیہ نے الرٹ جاری کیا ہے کہ لوگ بارشوں کے دوران غیر ضروری سفر نہ کریں۔ اس سلسلے میں مقامی افراد کو بھی محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وادی لیپا بارش اور برف باری کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ مزید چند روز جاری رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ لاہور میں ہلکی دھوپ نے موسم قدرے خوشگوار بنا دیا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آج ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان بتایا ہے۔ پنجاب میں بھی بارش سے فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ دوسری جانب شہر قائد میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 25 ڈگری ریکارڈ، دوپہر کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 32 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔ چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔